نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا میں جہاں سے بھی جو لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ ہر مذہب و ملت اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے آج کا موضوع میں موت اور موت کے بعد جو حالات ہیں ان کے متعلق مولا علی علیہ السلام کا پیغام لے کر کے پیش ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا خطبہ فرمایا موت اور موت کے بعد کے حالات کے لیے، تو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور موت کے بعد کے حالات انسانی خلقت کے درجات، پند و نصاح یعنی کہ نصیحت۔ اس خطبے کا نام خطبہ غرہ ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ کا ارشاد مبارک: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فرما روانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کر رکھی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا ہے، اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل و عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر رکھی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے، یعنی کہ دنیا کا۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر مار دیتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اور تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگر منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں اور درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکال کر گروہ در گروہ
سامت تو ساکت، سامت یعنی کہ بے جان، ساکت بے حرکت، ایستادہ صف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی جائے باز گشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعف، وہ بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ کمزوری اور بے چارگی، وہاں کوئی چارہ گر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا اور وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزا کے وقت کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے۔ سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات و آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ آخرت کی تیاری اور سوچ وچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ یعنی کہ یہ کتنی اہم بیان ہے، اور یہ ارشاد مولا علی علیہ السلام ہے، ایک ایک لفظ۔ اللہ سے ڈرو اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، یعنی کہ گناہ کیا تو اس کی معافی مانگی، توبہ کی، اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا، یعنی کہ آخرت کا، اور باطن کو پاک و صاف رکھا، اپنے آپ کے اندر کے قلب کو، دل کو، باطن کو، اپنے چھپے ہوئے کو، اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے واقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا۔ زاد یعنی کہ سامان، جو آخرت کا جو سفر ہے اور جو اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے اپنا سامان اس نے تیار کر لیا، اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے ڈرتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے رہو۔ ایفا یعنی کہ وفا،
اللہ کا وعدہ، اور ہول یعنی کہ گھبراہٹ قیامت کے دن کی۔ قیامت سے ڈرتے رہو، ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ استحقاق یعنی کہ حق طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ بھائی اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مولا علی علیہ السلام نے پیغام دیا ہے امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ظاہر کو اور باطن کو پاک فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی کہ جو پاک ہوا وہ کامیاب ہوا۔ پاک ہونے کا مطلب اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو اور باطن کو بھی پاک رکھو۔ ظاہر کا پاک کرنا جسم کا پاک ہونا ہے، اور اپنے اعمال بھی صالح رکھو، اور باطن کا پاک ہونا یہ ہے کہ اپنے قلب کو، ذہن کو پاک اور صاف رکھو برائیوں سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے۔ یہ باطن کی پاکی ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے، جس لائق بھی اللہ نے بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو بھی اللہ پاک نے جتنا دے رکھا ہے یہ اس کا نصیب ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے جو ہے ملال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو جس کی ضرورت ہے اللہ پاک نے اس کو اتنا دے رکھا ہے۔ تمہیں اگر تمہاری ضرورت ہے تو پوری کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تو اسی سے مانگو۔ کسی سے حسد کرنے سے، بغض کرنے سے تو کچھ ملتا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا نقصان اپنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغض اور حسد جو ہے نا، اعمال کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کسی پتھر پر ایک مٹی جمی ہوئی ہو، دھول بہت ساری، اور ذرا سے ہی اس پہ بارش پڑی اور سب دھل کے ایک دم پتھر جو ہے صاف چٹا رہ جاتا ہے۔ اور جو حسد بغض نہیں رکھتا، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کی مثال ایسے دی ہے جیسے وہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے نا، اس پہ اگر تھوڑی سی بھی بوندیں پڑیں تو وہ اس کے اندر نمی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے پیداوار شروع ہو جاتی ہے، اچھی ہریالی آ جاتی ہے۔ بارش وہی ہے، پانی وہی ہے، ایک طرف صاف ہو رہا ہے معاملہ، دوسری طرف جو ہے زرخیز ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف بناؤ اور اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا جو میں نے یہ پیش کیا ہے آپ کا بیان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو میں پارٹ 1 کے نام سے ڈال رہا ہوں یہ کیسٹ، اور ابھی اگر اس کو بیان کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو پارٹ 2 کے نام سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔